نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم شادیوں میں رکاوٹ ختم کرنے کا ایک خوبصورت نورانی اور قرآنی عمل آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ رشتوں کی بندش ہے تو بھی ٹوٹ جائے گی، کسی قسم کی کوئی اور رکاوٹ ہے تو وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اس مبارک عمل کی برکت سے۔ یہ عمل ماں باپ بھی کر سکتے ہیں، لڑکیاں اور لڑکے جن کی شادیوں میں رکاوٹ ہے یہ عمل وہ خود بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل سے خوب فائدہ ہوگا۔ نکاح میں رکاوٹ ہے تو بھی دور ہو جائے گی، رخصتی میں رکاوٹ ہے تو بھی دور ہو جائے گی، سماج کی طرف سے ہے، رشتہ داروں کی طرف سے ہے، پڑوسیوں کی وجہ سے ہے، یا کسی بھی طرف سے رکاوٹ ہے تو انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گی۔ اس سے پہلے کہ میں عمل پیش کروں، ہمارے یوٹیوب چینل روحانی کلینک کو سبسکرائب کیجئے۔ آپ اگر قرآن کریم سیکھنا چاہتے ہیں، احادیث پڑھنا چاہتے ہیں، اسلامی مضامین پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا بہترین سٹاف دن رات قرآن و حدیث کی خدمت میں مصروف عمل ہے۔ انشاءاللہ ہم معیاری تعلیم کی آپ کو ضمانت دیں گے۔ معیار ہمارا ہوگا، وقت آپ کا ہوگا انشاءاللہ۔ اب میں عمل پیش کرتا ہوں۔ عمل بہت ہی آسان ہے۔ بعد نماز عشاء درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ مریم کی تلاوت کریں، پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ جب تک آپ کا مقصد پورا نہ ہو تب تک یہ عمل جاری رکھیں۔ 7 دنوں کی، 11 دنوں کی، 21 دنوں کی کوئی قید نہیں ہے۔ عمل کرنے سے پہلے اگر آپ 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نفل ادا کر لیں گے تو بہت اچھی بات، عمل کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ وظیفہ ایک پکار ہے، ایک دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا نام ہے۔ اس لیے جس قدر ادب و احترام سے محتاجی ظاہر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے گا اتنا جلد نتیجہ آئے گا۔ یہ وظیفہ تب تک جاری رکھیں جب تک اچھے رشتے کا انتظام نہ ہو، نکاح کا انتظام نہ ہو، یا پھر رخصتی ہو نہ جائے۔ جس دن رخصتی ہو شکر خداوندی بجا لاتے ہوئے اس وظیفہ کو چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن گھروں میں بچے اور بچیوں کے رشتوں میں رکاوٹ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین اچھے رشتوں کا انتظام فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔